انتہائی لائق سخت عظیم و تکریم واجب الاحترام برادران اسلام ارباب خاص و عام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، آج الحمدللہ ہمارا 8واں سالانہ روحانی تبلیغی اصلاحی اجتماع بسلسلہ سیرت رحمت للعالمین و حمد و نعت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ابھی حضرت والد محترم آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے، اس کے بعد خطبہ اور نماز بھی ہوگی۔ نماز کے بعد بھی اکابر علماء تشریف لائیں گے، قرہ حضرات بھی آئیں گے، نعت خوان حضرات بھی آئیں گے۔ نماز عصر تک یہ نشست جائے گی۔ نماز عصر کے بعد پھر وقفہ ہوگا، وہ آپ حضرات کے کھانے کی ترتیب ہے۔ انشاءاللہ پھر مغرب کے بعد مجلس ذکر بھی ہوگی، اصلاحی بیان بھی ہوگا، اور عشاء کے بعد ملک کے معروف نعت خوان قرہ اور علماء حضرات بھی تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ دل جمی کے ساتھ بیٹھیں، پورے پروگرام کو یہاں بیٹھ کر سنیں، اور انشاءاللہ العزیز اختتام تک بیٹھیں، دعا کر کے آخر میں جائیں۔ دعا پوری محفل کا نچوڑ دعا میں ہوتا ہے۔ اللہ سب ساتھیوں کو جزائے خیر دیں گے۔ اب استاذ الخطبہ، امام الخطبہ، ترجمان اہل سنت حضرت والد محترم حضرت علامہ مولانا ابو محمد عبدالکریم ندیم صاحب دامت برکاتہم آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہوں گے، پھر انشاءاللہ خطبہ اور نماز ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وقال اللہ تبارک وتعالی ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق سب تعظیم و تکریم، قابل اعزاز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہمارا یہ ادارہ مرکز تربیت المبلغین جامعہ امداد العلوم، اس کا یہ سالانہ روحانی اجتماع ربیع الاول شریف کی مناسبت سے انعقاد پذیر ہے۔ مہمان بھی تشریف لا رہے ہیں، علماء کرام بھی، مشائخ بھی، اور دینی ذوق اور محبت رکھنے والے ہمارے کئی دوست احباب اس وقت بھی لاہور سے، اکاڑا سے، اسی طریقے سے فیصل آباد سے، ملتان سے، ڈیرہ غازی خان سے، ڈیرہ اسماعیل خان سے، ایسے سندھ کے مختلف علاقوں سے بہت سارے احباب آ بھی چکے ہیں، آ رہے ہیں، اور ہمارے وسیب اور علاقہ کی مختلف بستیوں سے دوست احباب جمعہ کے بعد بھی پہنچیں گے، اب بھی تشریف لائے۔ ایک تو میں سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان اجتماعات کا دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پورا سال دینی مدارس آپ کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، قرآن و سنت کا علم سکھاتے ہیں، وہ آپ کے بچے سیکھتے ہیں، لیکن ہم بڑوں کو دعوت دے کر بڑوں سے باتیں کرواتے ہیں، علماء اور مشائخ کو بلواتے ہیں تاکہ آپ حضرات سے بھی ان کی گفتگو ہو۔ پہلے زمانے میں 2-3 دن کے اجتماع ہوتے تھے، ہمارے یہاں حضرت درخواستی کے مدرسے میں بھی بڑا 3 روزہ اجتماع ہوتا تھا، اب بھی عبداللہ بن مسعود میں ہوتا ہے۔ ان اجتماعات میں جتنے مشائخ آتے تھے وہ اس طرز کے تھے کہ ایک عالم کسی ایک موضوع پر گفتگو کر جاتا تو جتنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو وہ اس چیز کے عالم بن جاتے تھے۔ مثلا مجھ سے پہلے ہمارے مختوم زادے حضرت اقدس پیر طریقت مولانا اسد حبیب شاہ جمالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے بہت بڑے بزرگ عالم دین اور اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ طریقت تھے، حضرت مولانا بشیر احمد صاحب شاہ جمالی،
ان کے والد بزرگوار حضرت مولانا عطا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے فاضل تھے، حضرت مدنی کے خاص تلامذہ میں سے تھے اور ان کے خلفاء میں سے تھے، تو یہ ان کے صاحبزادے ہیں اور الحمدللہ بہت محبت بھی رکھتے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ ہمیشہ مجھ فقیر کو یاد کرتے ہیں۔ میں ان کے اجتماعات میں بھی شریک ہوتا ہوں۔ اللہ نے ان کے سلسلے کو بڑا بڑھایا ہوا ہے۔ یہ اس تقریب کے لیے سعادت ہے کہ افتتاح ان کی ابتدائی کلام سے ہوئی، اور وہ بھی فکر آخرت اور اعمال صالحہ اور عقائد اور اخلاق کی اصلاح کے حوالے سے انہوں نے اپنی گفتگو شروع کی ہے۔ ماشاءاللہ حضرت بھی آ گئے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے اداروں میں یہ اجتماع اس لیے منعقد کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ان مدارس اور مساجد کے ساتھ وابستگی رہتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر جتنے علماء تشریف لاتے ہیں، ہم ان کے ہاں ایک ایک کو ملنے کے لیے نہیں جا سکتے، ان کو ہم تکلیف دیتے ہیں، یہ دور دراز سے آتے ہیں۔ اب یہ اس بڑھاپے میں، پیرانہ سالی میں، ضعیف العمری میں، اور پھر معذور ہونے کے باوجود بھی حضرت قاری صاحب اتنی دور سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں، تو ہم سب ان کی زیارت بھی کریں گے، ان کی گفتگو بھی سنیں گے۔ اس لیے یہ اجتماع منعقد ہوتے ہیں کہ ہمارے عقائد، اعمال، اخلاق کی اصلاح ہو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کن عالما، اللہ تمہیں توفیق دے تو عالم بن جاؤ، نہیں بن سکتے تو متعلماً، سیکھنے والے بن جاؤ۔ ساری زندگی سیکھنے کے لیے کوئی نہیں لگاتا، تبلیغ والے محنت کرتے ہیں، روزہ لگا لیا کرو، سال میں 40 دن لگا لیا کرو، پوری زندگی میں 4 مہینے لگا کر کوئی نہج زندگی گزارنے کا ایک دفعہ سیکھ لو، سال میں ہم مہینے میں 3 دن لگا کر باقی اپنا کام کاج کرتے رہو، بھی سیکھنے والوں میں بن جاؤ۔ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو ان سے محبت کرنے والوں میں سے کن عالما او متعلما او مستمعا۔ اتنی توفیق نہیں، پتہ چلا فلا عالم، فلا داعی، فلا مبلغ آئے، چلو ان کا واعظ سن کے آئیں تو ان میں شمار کرا لو۔ اتنی توفیق نہیں تو ان سے محبت تو دلی طور پر کرو۔ آگے حضور نے بڑا عجیب جملہ فرمایا فلا تکن خامسا، 5واں نہ بننا۔ کیا مطلب؟ علماء کی توہین نہ کرنا، طالب العلموں کی توہین نہ کرنا، ان کے خلاف غلط نہ سوچنا۔ اسی طریقے سے جو دین کی محفلوں میں جا کر بیٹھتے ہیں اور دین والوں کی باتیں سنتے ہیں، ان کے خلاف بھی نہ سوچنا، اور جو ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کے معاملات میں معاون بنتے ہیں، ان کے خلاف بھی نہ سوچنا۔ اگر تم ان کے خلاف ہو گئے تو حضور نے فرمایا فتوہلک، پھر اللہ تمہیں برباد کر دے گا۔ اس وقت حضرت جیسے فرما رہے تھے ہماری تباہی اور بربادی کے 2 اسباب ہیں۔ ایک ظاہری اسباب ہوتے ہیں، جی مہنگائی بڑھ گئی ہے، ظاہری اسباب ہوتے ہیں جی بارشیں نہیں ہوئی، ظاہری اسباب ہوتے ہیں جی قحط بڑھ گیا ہے، ظاہری اسباب ہوتے ہیں۔ ایک حقیقی اسباب ہیں کہ اعمال کا اثر آدمی کے حالات پر پڑتا ہے۔ اعمالکم اموالکم، وہی حکمران بنتے ہیں، وہی ہمارے حالات بنتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ان اعمال کرنے والوں میں بنیں، یا عالم یا طالب العلم یا ان سے محبت کرنے والے یا ان سے تعلق رکھنے والے، اس کھاتے میں نہ جائیں کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی پکڑے جائیں اور آخرت میں بھی پکڑے جائیں۔ میں کسی دوست کا نام لوں اور کس کا شکریہ ادا کروں؟ جتنے دوست تشریف لائے سب قابل قدر ہیں، الحمدللہ بڑی دور دراز سے تشریف لے آئے ہیں۔ سب کو میں سلام محبت بھی پیش کرتا ہوں۔ نماز کا وقت ہے، جمعہ کی تیاری کریں گے، سنتیں ادا کر لیں، خطبہ ہوگا نماز کے متصل بعد انشاءاللہ۔ ہماری اس سرائکی پٹی کے یوں سمجھو بے تاج بادشاہ اور معروف ترین خطیب، اور جن کے بزرگوں نے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ آرار میں جیلوں میں بھی وقت گزارا اور زندگی گزاری، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس بڑھاپے تک قرآن و سنت کی تبلیغ میں گزاری، حضرت اقدس میرے انتہائی بہت بڑے مخلص اور قابل قدر بھائی ہیں، ہر دکھ سکھ میں شریک ہونے والے ہیں۔ حضرت قاری عبدالخالق صاحب میں نے جب بھی دعوت دی ہے بڑی محبت سے آتے ہیں، ان کا انشاءاللہ پرمغز بیان ہوگا، اور پھر عصر کے بعد لنگر کا انتظام بھی ہے۔ ایسی جو مہمان آتے رہیں گے ان کا جو نصیب ہوگا انشاءاللہ، اور پھر مغرب کے بعد بیان بھی ہوگا، مجلس ذکر بھی ہوگی، عشاء کے بعد پھر ایک تفصیلی محفل ہوگی۔ سب دوست سب میں تشریف رکھیں گے۔ بالخصوص میں اپنے خاندان کے بھی ان بزرگوں کا جو ہماری سرپرستی کرتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں،
سب کے نام لینا مناسب اس لیے نہیں ہوتا کہ بلا وجہ ریاکاری آتی ہے۔ اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے محلے کی جماعت کو، خصوصاً جن لوگوں نے ہمارے ساتھ جگہ کا تعاون کیا، دوستوں کو ٹھہرانے کا تعاون کیا، اس اجتماع کی خدمات کی ہیں، اللہ سب کو اپنی رحمت کے شایان نشان جزا دے۔ سنتیں ادا کر لیں، خطبہ ہوتا ہے، نماز پڑھیں۔